گئی ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. پہلے بھی صوبوں میں بھی تعلیم اور جو صحت تھی پہلے بھی ہینڈل ہو رہی تھی, ابھی بھی ہو رہی ہے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک اسمال پرسنٹیج جو وفاق کرتا تھا اس کو بھی آپ ورچولی ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں. ریزن کہ ظاہر ہے کہ وسائل ایک لمیٹڈ ہے. این ایف سی میں قریباً 7.5% فرام 1 جولائی 2010 سے اب صوبوں کو جا رہا ہے, اور اس میں سب سے زیادہ بڑا چیلنج پھر یہ ہوگا کہ جو آپ کے ایڈیشنل وسائل جا رہے ہیں اگر صوبوں نے اس کو پھر اپنے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں ایڈجسٹ کر لیا, یہ ہماری ایک بڑی بدقسمی ہے. کیا وفاق نے سیفٹی نیٹ رکھا ہوا ہے؟ نہیں, میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں. آپ کے جو ذمہ داریاں ڈیوالو ہونی ہیں دوز آر گوئنگ ٹو بی بائی 30 جون 2011, اور آپ کے جو وسائل ہیں وہ 1 جولائی 2010 سے اب فلو کریں گے. اگر ہم نے اس کے لیے پروویژن نہیں کیا, ابھی چاروں صوبوں کے بجٹ دیکھنے پڑیں گے. اگر انہوں نے کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے, اگر ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اگر ایلوکیٹ نہ کیا تو پھر وہ پرابلم آئے گی آپ کو 13 مہینے کے بعد دوبارہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی اس وقت ذمہ داری ہے کہ اس کو سنکونائز کریں اس ایڈیشنل جو فلو جا رہا ہے این ایف سی کے تحت, کہ صوبے اس کے لیے کیپیسٹی بلڈنگ, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے لیے آپ امپلیمنٹیشن کمیشن میں ہم کوشش کریں گے. اس میں اپوزیشن بجٹ کی طرف آتے ہیں. آخری تھوڑے سے ہم جو سوالات ہیں اس کا محور ہم لے جاتے ہیں بجٹ کی طرف اور گھر کے بجٹ کی طرف. جی, موجودہ بجٹ جو ہم نے دیکھا ہے, کیا یہ گھر کے بجٹ میں کچھ بہتری لائے گا؟ دیکھیں, میں آئی اسیوم کہ جو 50% جو اناؤنسمنٹ ہے مسٹ بی آف دی بیسک جو ہوگا, تو وہ تو یعنی پاکستان ایٹمی دھماکہ کیا تھا اس وقت بھی 25 سے 30% دے دیا تھا. تو یہ فرینکلی جو آپ جو اسکیل کا بیسک کا جب 50% دیں گے تو پتہ نہیں کتنی ریلیف ملے گی. آئی مین ون ہیز ٹو جسٹ ورک آؤٹ دا نمبرز. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے جو ایک تو اپنے نیچرل ریسورسز کو ڈیولپ کرنا ہوگا. وی آر جسٹ اسٹل بینکنگ. گھر کا بجٹ جو ہے وہ بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آئی ڈاؤٹ ویری مچ کہ مہنگائی سے ریلیف ملے گی عوام کو کہ نہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ٹینجبل ریلیف اس کے ساتھ ملے گی. دیکھیں, اس کو ہمیں 3 حصوں میں اس کو کر لینا چاہیے. ایک تو یہ کہ بالکل جو غریب آدمی ہے جو 25,000 سے کم کماتا ہے, ایک جو ہے وہ درمیانی ہے جو 1.5 لاکھ روپے سے کم کماتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, جو غریب آدمی, اور ایک کلاس وہ ہے جو 1.5 لاکھ روپے زیادہ کماتی ہے. 1.5 لاکھ روپے سے زیادہ کمانے والا ڈیفینیٹلی اس پہ ٹیکس کا برڈن بڑا ہے اور وہ اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے. جو 1.5 لاکھ سے نیچے والا ہے اس پہ ڈائریکٹ ٹیکسز کا وزن اتنا ہی رہے گا جتنا ہے. جو 25,000 سے نیچے والا ہے اس پہ ٹیکس کی ہے. جہاں تک انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو سوال آ رہا ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز کا جو سوال ہے اس میں اب یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. میں جو صرف ایک بنیادی بات جو ہماری ہے وہ ہے کسٹمز پہ. کسٹمز پہ بجٹ کو نہیں بڑھایا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارا وہ مینس انڈر انوائسنگ کا, اوور انوائسنگ کا, افغان ٹرانزٹ مسائل تو موجود ہے. عمر صاحب, گھر کے بجٹ میں کچھ بہتری آئے گی کہ نہیں؟ سر اس کی بات کریں جو 7,000 روپے کما رہے ہیں, منیمم ویج 7,000 روپے ہے, اس کی بات کریں. میں پہلے سے آپ کو بتایا جی, اس پہ فرق نہیں پڑے گا. ان کا بجٹ اور افراد زر آپ کی بڑھے گی. آپ کے کرنٹ ایکسپینڈیچر جو حکومت کے اخراجات ہیں وہ بڑھیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب کیبنٹ منسٹر بجٹ کی میٹنگ سے ہی اٹھ کے واک آؤٹ 2 کر جائیں تو آپ کہاں پہ اخراجات کم کریں گے؟ اخراجات آپ نہیں کم کریں گے, آپ کو قرضے لینے پڑیں گے, آپ کو کراؤڈنگ افیکٹ ہوگا, آپ کے افراد زر بڑھے گی. آپ کے اوور آل جو پریشر پڑے گا, آپ کی گندم کی قیمت, آٹے کی قیمت, آپ کی چینی کی قیمت, یہ بڑھیں گی. اور پریشر جو ہے وہ عوام کو کھانے پینے کی چیزوں پہ اور پریشر پڑے گا. جو آپ ریفارمڈ جی ایس ٹی کہتے ہیں وہ در حقیقت VAT کی طرف جا رہی ہے چیز. یہ انٹرم پیریڈ جو ہے کہ جی آپ نے فلیٹ ریٹ کر دیا ہے تقریباً 1 اکتوبر کا, تو جو آپ کی کیسکیڈنگ سٹرکچر تھا سیلز ٹیکس کا, ان پٹ پہ زیادہ تھا, آؤٹ پٹ پہ کم تھا. یہ تقریباً 3-4 ماہ جو گزریں گے اس پہ جو لیکیجز ہیں وہ زیادہ مزید ہوں گے. جب تک آپ نے میکنزم FBR میں نہیں پٹ ان کریں گے, آپ کے صوبوں میں نہیں آئیں گے, اس پہ ٹائم لگے گا. IMF کا پریشر ضرور ہے, پر ہماری پارلیمنٹ کو, جو ہمارے اراکین پارلیمنٹ ہیں, ان کو مطلب سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ خدا را جب تک ہم لوگ خود اس سٹرکچر کو ابزارو نہ کر سیں تب تک ہم لوگ نہ کریں. مثال اس کی یہی ہے کہ ایک آدمی بیمار ہو, ہر ایک آدمی کو پتا ہے ورزش اچھی چیز ہے, پر ایک بیمار آدمی کو ایک دم آپ ورزش کرائیں وہ اس کے صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. وہی مثال یہاں پہ بھی لگتی ہے. ہم لوگ اس معیشت ذرا سٹیبل ہو جائے, اس کے بعد VAT کی طرف جائیں, سسٹمز بن جائیں, تب جائیں, ورنہ اس سٹیج میں آپ کو دھچکا لگے گا. آپ نے بات کی, اگر کوئی آپ بتانا چاہیں کیا اور لوگوں کو اس وقت عوام کو جو ہے وہ دھچکا لگے گا. اور دوسری چیز جو سب سے اہم چیز ہے, پبلک سیکٹر عوام کو دھچکا لگ رہا ہے, کیا گھر کا بجٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگا نہیں ہوگا؟ میں آخری ایک بات کروں, پبلک سیکٹر انٹرپرائز میں جو سارے کا سارا پیسہ جا رہا ہے 2.5 ارب, وہ یہ نہیں اسٹیم کر سکیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے وہاں پہ یونین بازی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز ویٹ کا یا GST کو ریفارم کرنے کا ایک عام تاثر یہی گیا کہ یہ ایک دم افراط زر
میں اس میں زیادہ بڑھے گا. اس کے بعد ایک تو اسٹڈیز آپ کی انٹرنیشنل اسٹڈیز تھی جنہوں نے کہا کہ یہ انفلیشنری نہیں ہوگا اور ایٹ بیسٹ 1% انفلیشنری ہوگا. اس کے بعد ڈیمانڈ ہوئی کہ جی لوکل اسٹڈی بھی کرنی چاہیے. پائڈ نے ایک اسٹڈی کی ہے جس کے ابھی تک ریزلٹس مطلب پبلک نہیں ہوئے, بٹ اس میں بھی یہی آ رہا ہے کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی انفلیشنری. دیکھیں ہم نے فرسٹ اسٹیپس کہیں نہ کہیں لینے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ کئی ایسے سیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے, بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن وہ کانسٹیٹیوشنلی آپ کے صوبوں کا حق ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں وہ کب اور کہاں جائیں. لیکن میں صرف آپ کو یہ بتا رہی ہوں, صرف جاننا چاہتی ہے ان کے بجٹ میں آپ نے اس بجٹ سے بہتری آئے گی یا نہیں, وہ آپ ہاں یا نہیں میں اگر آپ کہہ سکتے. میرے خیال سے آبویسلی نہیں آئے گی کیونکہ آپ نے اسپینڈنگ کنٹرول کیا. اگر اسپینڈنگ ایکسپینشنری ہوتی اور مانیٹری پالیسی بھی, اسی لیے بجٹ کا ایک اسپیسیفک رول ہے, باقی آپ کی پورے ایئر لانگ پالیسیز آتی رہتی ہیں. آپ کی ٹریڈ پالیسی آتی ہے, آپ کی مانیٹری پالیسی آتی ہے, آپ کی ٹیکسٹائل پالیسی 3 ایئر کے ہورائزن سے آئی ہے. سو اکنامک مینجمنٹ کا پیراڈائم تھوڑا سا شفٹ ہو گیا, اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو انٹرنلائز دیٹ اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ. میں اس میں ایک کامنٹ اگر ایڈ کروں کہ یہ جو پچھلے 2 سال گزرے ہیں اس میں جو ہماری انفلیشن کی وجہ سے لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور پیرٹی ہے وہ قریباً 21 سے 22% کم ہو گئی ہے. سو یہ اس کو بھی شاید کمپنسیٹ نہ کر سکے. جب آپ 50% بیسک اسکیل کی انکریمنٹ کر رہے ہیں تو یہ اس کو بھی کمپنسیٹ نہ کر سکے. لوگوں کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ دیٹ ہز گون ڈاؤن بیکاز آف دی انفلیشن. ایک کامنٹ چاہیے, بالکل ہمیں بریک پینشن کمیشن نے بریک لینا ہے. یہ بتا دیے کہ جو 6% کا اضافہ ابھی مزید کرنا ہے بجلی کے نرخ میں, وہ کمٹمنٹ کیا ہے, کب کیا جائے گا؟ جی وہ ایز اینڈ وین دا کیبنٹ الاؤز وہ ہوئے گا, وہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے اپروول کے ساتھ ہوگا. لیکن اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ فیول پرائسز بڑھتے گئے, اور یہ جو 350 کا کسی نے نمبر آپ نے بلکہ گرانٹس کا ایک نمبر کیا تھا کہ سپلیمنٹری گرانٹس میں ادر دین وٹ گورنمنٹ ہیڈ بجٹڈ فار دیئر 2 میجر ہیڈس, اس میں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر ہوئے 100 بلین فار سیکورٹی ایکسپینڈیچر. کین اینی ون آف اس آرگیو دیٹ وی شوڈنٹ ہیو ڈن اٹ, اینڈ اباؤٹ 85 بلین ہم نے رکھے ہوئے تھے وابڈا کے لیے, اور وہ ہم نے کیا 170. سو آپ یہی 2 گن لیں, یہ کوئی 200 بلین کے قریب چلا جاتا ہے. اور اگر بجلی کے نرخ آپ خود اب کہہ رہے ہیں کہ یہ 6% کی جو بڑھانا ہے, ڈسپلن تو نہیں ہے نا. اگر یہ 2 ان اوائڈیبل تھے 350 میں 170 آپ نے گروا دی, وی آر اسٹل ٹاکنگ 170 بلین. وی آر ناٹ یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. چلیں یہاں پہ وقت ختم ہو گیا, یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے اور ہماری یہ نشریات دوبارہ 11 بجے شب آج شروع ہوگی, اور اس وقت آپ ہمارے جو ناظرین ہم کو کال کر سکیں گے اور اپنے سوالات سامنے رکھ سکیں گے. ہمارا جو پینل ہوگا اس وقت, ہم کچھ آخر میں اعداد و شمار مزید آپ کو دکھا دیں اور پھر نیوز کی طرف جائیں گے. بجٹ 2010-2011 شعبہ داخلہ کے لیے ترقیاتی بجٹ, اخراجات 5 ارب 65 کروڑ روپے, سالانہ تبدیلی اس میں ہوئی ہے 5.83% کمی. اور ایک دفعہ پھر یہ چونکہ NFC کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی صوبہ کی طرف چلا جائیں گے اخراجات. کچھ کل اخراجات میں حصہ زراعت کی ترقی کے لیے مختص رقم 10 ارب 87 کروڑ روپے, 9.41% کمی آئی ہے. کل اخراجات میں حصہ 1.64% رکھا گیا ہے. بجٹ 2010-2011 شعبہ پانی بجلی کے لیے ترقیاتی بجٹ 28 ارب 42 کروڑ پہ رکھا گیا ہے, 0.28% کمی کی گئی ہے. تو یہ تھے مجموعی, ہم نے مختلف ٹائم پہ دکھایا آپ کو جو بجٹ آیا ہے. اب مجموعی طور پہ ہمارے سابق وزراء بھی بیٹھے ہیں, خزانہ کے موجودہ بھی بیٹھی ہیں, اور انہوں نے کہا کچھ کافی اختلافات ہمیں نظر آئے, لیکن یہ بات ہے کچھ اچھی باتیں بھی اس بجٹ میں شامل ہیں. لیکن جب ہم نے سوال پوچھا کہ گھر کے بجٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے, تو ہنا ربانی گھر نے جو کہا, انہوں نے سمپلی کہا کہ یہ تھوڑا سخت ہوگا گھر کے بجٹ کے لیے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 051-227-2944 پہ. آج رات 11 بجے آپ کی کال کے منتظر ہوں گے. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں budget@jio.tv پہ, اپنی آراء بھیجیے اور سوالات آپ کر سکتے ہیں. آپ کا ریئیکشن کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بجٹ سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں, آپ ہمیں کال کیجیے 11 بجے.